دین کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دین جو دو صورتوں میں ملا، قرآن اور سنت کی صورت میں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی کہ حقیقت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اگر نہ پائی جاتی ہے نا تو پھر خالی لفظ رہ جاتا ہے، بغیر حقیقت کے چیز ثابت نہیں ہوتی۔ ابھی ہم اس کا جواب دیکھیں گے نا تو اس سے کچھ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اس دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ دین کی حقیقت عبادت ہے، یعنی کہ ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو کہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اصل میں کیا لے کے آئے تھے، تو اب عبادت کا حکم لے کے آئے تھے، عبادت کا طریقہ لے کے آئے تھے، خدا کی بندگی کیسے کرنی ہے، خدا کی بندگی کیا ہوتی ہے، وہ لے کے آئے تھے۔ ایک لفظ میں اگر بیان کریں تو یہ عبادت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے عبادات سے میرا کوئی تعلق نہیں، یا عبادت تو میں نہیں اختیار کرتا، لیکن میں دین کو مانتا ہوں، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، بالکل ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے ایک آدمی کہے کہ جو جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں بادام ہے، تو بادام بغیر گریوں کے بادام، چھلکا، محض چھلکا جو جلا دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ظاہر ہے انہیں بادام نہیں کہیں گے۔ بادام تو اس مغز کا نام ہے، اس گری کا نام ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ حقیقت ہے بادام کی۔ تو اسی طرح دین جو ہے اس کی حقیقت عبادت ہے۔ اگر آپ عبادت سے آ رہی ہیں تو دین سے آ رہی ہیں، عبادت کی نفی تو دین کی نفی۔ اگر عبادت نہیں، یعنی دین کی روح نکل گئی، عبادت کو چھوڑ دیا تو دین کی روح نکل گئی۔ اب زبانی آپ لفظ بول رہے ہیں، آپ اس کا نام لے رہے ہیں، لیکن یہ بے معنی ہے۔ اگلا سوال ہے جی عبادت کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی عاجزی اور پستی کی ہیں۔ عبادت کے معنی عاجزی اور پستی کی ہیں۔ یہ چیز اگر اللہ کی صحیح معرفت کے ساتھ پیدا ہو تو اپنے آپ کو انتہائی محبت اور انتہائی خوف کے ساتھ اس کے سامنے آخری حد تک جھکا دینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اچھا، عبادت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی عبادت کا لفظ ہم اردو میں بندگی بولتے ہیں، اس کے لیے بندگی وہی عبادت ہی کے معنوں میں۔ اس کا معنی اصل میں عاجزی اور پستی اختیار کرنا ہے، یعنی کہ بندہ خدا کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، اور پستی یعنی وہ نیچے ہوتا ہے خدا کے سامنے، بڑائی سر نہیں اٹھاتا، بڑا نہیں بنتا، پستی اختیار کرتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یہ انسان کا خدا کے آگے عاجزی اور پستی اختیار کرنا اگر اللہ کے صحیح معرفت کے ساتھ پیدا ہو، یعنی انسان کے اندر عبادت کا پہلو کیا ہے؟ عاجزی اور پستی اختیار کرنا۔ تو یہ عاجزی اور پستی اختیار کرنا اگر اللہ کی صحیح معرفت کے ساتھ پیدا ہو، صحیح معرفت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح پہچان، خدا کون ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں پالتا ہے، اس کا پورا اقتدار ہے ہمارے اوپر، ہم اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتے، ہماری سانسیں اس کے اختیار میں، ہمیں اس نے تخلیق کیا ہے، جب چاہے گا ہمیں وہ موت دے دے گا، جب تک چاہے گا زندگی دے گا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے گا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ذات ہے خدا بندی ہے، اور پھر اس نے کیا کچھ کیا ہے کائنات میں، اگر دیکھیں یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں بے شمار، یہ سب خدا کی کتنی بڑی قدرت کا ظہور ہے۔ دنیا کا نظام دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے رزق پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ خدا کی ربوبیت کی نشانی ہے۔ انسان اس سیارے پہ پیدا ہوا ہے، یعنی جس پر رزق دوسرے سیاروں سے نہیں لایا جاتا، یہیں اگتا ہے، اسی زمین پر غلہ اگتا ہے، یہ پھل انسان کے لیے، خوراک یہیں سے ملتی ہے، جانور بھی جو انسان کے کھانے کے ہیں اسی زمین پر ہوتے ہیں۔ تو خدا نے جس طرح بچے کو ماں کے وجود سے پیدا کیا اور ماں کے وجود ہی میں بچے کے لیے خوراک رکھ دی،
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا اور زمین کے وجود ہی میں انسان کی خوراک رکھ دی. تو یہ تو اس کی ربوبیت کی بہت بڑی علامت ہے کہ جس نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے کہ زمین بنائی، اس میں انسان کو پیدا کیا، اور زمین پھر اس طریقے کی بنائی کہ رزق کی فراہمی کرتی ہے، انسان کو رزق سمجھے پیدر پہ فراہم کرتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ چند سالوں کے لیے زمین جو ہے وہ رزق دینے سے عاجز ہوگی، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی اس طرح کا بنایا ہے. اسی طرح پھر انسان کے ساتھ جو رحمت کے معاملات ہیں، انسان مشکلات میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کے حق اس کا حل رکھا ہے. مثلا کہ بیمار ہو گیا تو اب خوراک کھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ جڑی بوٹیاں یہیں پیدا کی ہیں، وہ جن سے ہم دوائیں بناتے ہیں. یعنی ان بیماریوں کا علاج یہیں رکھا ہے کہ آپ میں اگر کوئی آفت آئی، مصیبت آئی، تو آپ اسے اس طریقے سے اس آفت اور مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں. ہمیں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر خود اس زخم کو ہیل کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مہربانی والا نظام ہے، جو کہ یہ اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور حکمت. ایک چیز جو ہے نا وہ دانائی کی چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کائنات کے اندر کوئی چیز غیر حکیمانہ نہیں ہے، بغیر ریزن کے نہیں ہے. ہر چیز کا ایک لاجک ہے. حتیٰ کہ انسان اگر یہ چاہے کہ وہ کوئی ایسی مشین بنائے جو ان لاجیکل رزلٹ دے، یعنی ایسا رزلٹ دے جس کے اندر لاجک نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کائنات میں ایسا نہیں ہو سکتا. انسان خود تو ان لاجیکل باتیں کر سکتا ہے، لیکن کوئی مشین ایسی نہیں بنا سکتا کہ جو لاجک کے بغیر چلتی ہو. یہ کائنات انکار کر دیتی ہے لاجک کے بغیر چلنے سے. یہ تو لاجک پر ہی چلتی ہے. تمام چیزوں کی کوئی نہ کوئی، ہر واقعے کی پیچھے کوئی کاز ہوتی ہے، اور اس کاز کے نتیجے میں وہی واقعہ رونما ہوتا ہے اگر حالات اسی طرح کے ہوں. تو یہ کائنات جو ہے ایک پورا ایک سسٹم ہے جس سے بنائی گئی. اب یہ چیزیں جو ہیں، ان کے خدا کی صفات کا جو ظہور ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، ان پر اگر انسان کی توجہ ہو اور خدا کو وہ اس زاویے سے پہچانتا ہو، اگر وہ پہچانتا ہوگا تو پھر اس کے اندر انتہائی محبت، خدا کے ساتھ انتہائی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی. اس کی رحمت کی وجہ سے، اس کی ربوبیت کی وجہ سے، اس کے کرم اور فضل کی وجہ سے، جو اسے اپنے وجود پر اور دنیا میں اپنے لیے دکھائی دے گا. یعنی میرے لیے اس دنیا میں خدا نے کیا کچھ رکھا ہے. یہ جو طرح طرح کی غذائیں، خوشنما غذائیں، خوش ذائقہ غذائیں ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں چیزیں، خوش منظر چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کا ظہور ہے. اور انتہائی خوف، خدا کی قدرت انسان میں خوف پیدا کرتی ہے کہ خدا اتنا بڑا ہے، اس نے یہ چیزیں بنا دی ہیں. وہ طوفان لے آتا ہے، زلزلہ لے آتا ہے، وہ جب چاہتا ہے تو ہلا دیتا ہے سب کچھ. تو اس سے خدا کے ذات سے انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے. انتہائی محبت اور انتہائی خوف جنم لیتا ہے جب ہم خدا کی صحیح معرفت حاصل کر پاتے ہیں. اور عاجزی اور پستی کی جگہ پر تو ہم کھڑے ہی تھے. تو عاجزی اور پستی محبت اور انتہائی خوف کے ساتھ خدا کے سامنے ہمیں آخری حد تک جھکا دیتی ہے. یعنی مکمل طور پر ہم خدا کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ عبادت یہ ہے. یعنی عبادت کی پورا جو مفہوم بنے گا مکمل وہ یہ ہوگا کہ عبادت تو خدا کے سامنے عاجزی اور پستی اختیار کرنے کو کہتے ہیں. یہ عاجزی پستی اگر خدا کی معرفت کے ساتھ ہو تو پھر دل میں محبت کے جذبات بھی ہوں گے خدا کے لیے، اور دل میں خدا کا خوف بھی ہوگا، اس سے ڈرتا بھی ہوگا بندہ. خدا سے ڈرنا جو ہے یہ تو واضح ہے نا. خدا سے ڈرنا ناگوار شے سے یا ناگوار ذات سے ڈرنا نہیں ہوتا. یہ تو اس طرح کا ڈرنا ہے کہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. خدا کی رضا ہی میں تو میرے لیے خیر پنہاں ہے، میرے لیے نعمتیں پنہاں ہیں، میری زندگی اس کے اندر ہے. اگر خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں تو نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی. تو انسان خدا کے ناراض ہونے کا خوف رکھتا ہے اپنے اندر. یہ خوف وہی ہے کہ جس کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے اس کے ناراض ہونے کا، اس کے گریز کرنے کا
اس کے نگاہ التفات کے ہٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے طرف سے محبت کی نگاہ جو ہے وہ کہیں میری طرف سے ہٹ نہ جائے، یہ خیال ہوتا ہے، تو یہ صورت اختیار کر لیتی ہیں۔